ہم نے سورہ کوثر کا انتخاب کیا ہے، اور سورہ کوثر کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ بعض روایتیں اس کے مکی ہونے کی بھی ملتی ہیں اور بعض روایتیں اس کے مدنی ہونے کی بھی ملتی ہیں۔ علماء کرام نے اس کی توضیح کی ہے کہ اگر دونوں روایتیں ملتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ کئی ایک صورت مبارکہ ہے جس کو مکی اور مدنی دونوں ہونے کا شرف حاصل ہے، تو عین ممکن ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا نزول حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے بھی ہوا ہو، اور اس کی اہمیت کے پیش نظر حضور کی ہجرت فرمانے کے بعد بھی ہوا۔ غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوتے ہی نبی ہیں۔ ہاں، اپنی نبوت کا اعلان آپ نے 40 سال میں فرمایا ہے۔ بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ 40 سال میں نبوت ملی، نہیں، یہ نظریہ غلط ہے۔ صحیح نظریہ یہ ہے کہ حضور نے اپنی نبوت کا اعلان 40 سال میں فرمایا ہے۔ جب تک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، سارا عرب آپ کی شخصیت کا، آپ کے اوصاف و خصائل کا، آپ کے کردار و گفتار کا، آپ کے امین و صادق ہونے کا اعتراف کرتا تھا۔ لیکن جس دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کے یہ اعلان فرمایا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو لوگ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اور تمام تر خوبیوں کے معترف تھے، اس اعلان کے بعد وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہوتے چلے گئے۔ عالم تو یہ ہوا کہ کوئی ایسا موقع انہوں نے نہیں چھوڑا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے کا کہ جس کے ذریعے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دیا جا سکے۔ ہر طرح کے ظلم و ستم مکے میں کیے گئے۔ عالم یہ ہوا کہ آقائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مکے کی سرزمین کو چھوڑنا پڑا اور ہجرت کرنی پڑی۔ سارے مواقع تکلیف دینے کے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اولادیں ہوئیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی، پہلی اہلیہ ہیں آپ کی، اور اتنی چہیتی اہلیہ اور اسلام کی اتنی خدمت گزار کہ جب تک آپ حضور کے نکاح میں رہی حضور نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ حضرت خدیجہ کے پردہ فرمانے کے بعد ہی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری تیسری اور چوتھی شادیاں، اس کے علاوہ جو بھی شادیاں آپ نے فرمائی ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی وہ 4 صاحبزادیاں ہوئی اور 2 صاحبزادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، انہی کے القابات میں سے ہے طیب و طاہر۔ اور ایک صاحبزادے کی ولادت جو کہی جاتی ہے وہ آپ کی کسی جوزے محترمہ سے نہیں ہے بلکہ باندیا سے، ماریہ قطبیہ کے وطن سے جو ہے نا ایک صاحبزادے کی ولادت ہوئی ہے۔ تو حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم کا وصال بچپن میں ہی ہو گیا، اور جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں صاحبزادے کا وصال ہوا تو اہل عرب کو ایک جشن منانے کا اور موقع مل گیا، اور وہ یہ کہ حضور جو مشن کو لے کر آئے ہیں، جو چراغ جلایا ہے، اب ان کے بعد اس چراغ کی لو کو کوئی آگے بڑھانے والا نہیں ہے، کیونکہ صاحبزادے ہی جب وصال فرما چکے ہیں اس مشن کو لے کر کون آگے بڑھے گا۔ اہل عرب کو خوشی ہوئی، جشن منانے کا موقع ملا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اہل عرب نے یہ جملہ استعمال کیا تابرا محمد اللیلتی، کہ آج کی رات محمد کی نسل ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گئی۔ لیکن اللہ کریم کو یہ منظور نہ تھا کہ میرے محبوب کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے اور آپ پر یہ الزام دھرا جائے۔ اللہ کریم نے آپ پر جو احسانات کیے، آپ کو جو خوبیاں عطا فرمائی،
اور پھر آپ کی نسلیں کیسے چلیں گی، اس سلسلے میں اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا وہ بے حد عطا کیا اور بے حساب عطا کیا. فصلی لربک وانحر، پس اے محبوب بطور شکرانہ کے آپ نماز پڑھا کریں اور اپنے رب کے لیے قربانی دیا کریں. ان شانیک هو الابتر، یقیناً آپ کا جو دشمن ہے وہی ابتر ہے، وہی بے نام و نشان ہے. اب تھوڑی سی وضاحت اس تینوں آیتوں کی تھوڑی تھوڑی کرتا ہوں. آپ غور کریں کہ اس آیت کریمہ میں جو الفاظ آئے ہیں نا، اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کر دیا، الف عین طا یا نون کاف، اور ایک ہوتا ہے آتیناک، ہم نے آپ کو دے دیا، الف تا یا نون الف کاف. عربی زبان میں یہ دونوں لفظ آتے ہیں، مگر اللہ کے رسول کے لیے یہ لفظ نہیں آیا انا اعطیناک، تا سے نہیں کہ ہم نے آپ کو عطا کر دیا، دے دیا، بلکہ آیا انا اعطیناک. علماء فرماتے ہیں کہ جو عربی زبان کا یہ لفظ ہے اعطا، اس کا معنی آتا ہے کسی کو اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو دے کر ہمیشہ کے لیے مالک بنا دینا. گویا کہ اللہ کریم نے اپنے دست قدرت سے حضور کو جو کچھ دیا سب کا مالک حضور کو بنا دیا. اور کمال یہ ہے کہ اگر اعطیناک کا لفظ آتا نا تو بھی معنی واضح ہو جاتا کہ ہم نے آپ کو عطا کیا، مگر نہیں، فرمایا گیا انا اعطیناک. انا جو آتا ہے عربی زبان میں وہ مؤکد کرنے کے لیے آتا ہے، وہ کسی چیز کو مؤکد کرنے کے لیے تاکید کے طور پہ لایا جاتا ہے. یعنی اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو عطا کر کے مالک بنا دیا ہے، اس میں کسی بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو لوگ شک کر رہے تھے، جو شبہ کر رہے تھے، قرآن نے ایک لفظ انا لا کر کے سب کی تردید فرما دی کہ میں نے اپنے محبوب کو یقینی طور پر ہر چیز کا میں نے مالک بنا دیا ہے. اچھا ایک چیز اور ہے، اللہ کریم نے عطا کیا اور حضور کو عطا کرے گا، قیامت میں بھی عطا کرے گا، مگر سب کے لیے ایک لفظ لایا گیا اعطیناک، فعل ماضی کا صیغہ عطا کیا کہ محبوب میں آپ کو عطا کروں گا نہیں، میں نے آپ کو عطا کر دیا. محبوب جو دے دیا اور جو دوں گا اتنا یقینی ہے کہ دینا بھی گویا کہ اس منزل میں ہے کہ ہم نے دے دیا. اور اس میں جو ایک لفظ آیا وہ کوثر کا لفظ آیا. کوثر جو ہے نا وہ صفت ہے، یعنی بہت زیادہ. ایک ہوتا ہے موصوف، جیسے کہ ہماری اور آپ کی ایک ذات ہے اور ہمارے کچھ خصائل خوبیاں ہوتے ہیں. ہماری ذات یہ موصوف کے درجے میں ہوتی ہے، ہمارا حسن و جمال ہے، ہمارا علم ہے، ہماری سخاوت ہے، یہ صفت کے درجے میں ہوتی ہے. اب یہاں پر جو قرآن میں لایا گیا وہ کوثر لایا گیا، صفت اور موصوف کو یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا کہ آخر اللہ نے جو دیا وہ بے حد دیا اور بے حساب دیا، مگر کیا دیا اس کا ذکر نہیں آیا. علماء فرماتے ہیں یہاں پر صرف صفت کو لایا گیا اور موصوف کو نہیں لایا گیا. اس کی وجہ یہ بیان کر دی گئی کہ اے لوگوں، میں نے اپنے محبوب کو جو کچھ دیا ہے بے حد اور بے شمار دیا ہے، جس کو شماری نہیں کیا جا سکتا. کوئی ایک چیز ہو تو بیان کر دو کہ میں نے بہت زیادہ اس کو دیا ہے، کوئی دو چیز ہو تو بیان کر دو کہ میں نے یہ چیزیں بہت زیادہ دیا ہے. عالم یہ ہے کہ اپنے محبوب کو میں نے جو جو بھی دیا ہے بے شمار دیا ہے، اتنا بے شمار دیا ہے کہ شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اس کو چھپا دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ محبوب کو جو بھی دیا گیا ہے وہ بے حساب دیا گیا ہے. اور علماء کرام نے دیگر اور وضاحت کی ہے، اور وہ یہ کہ یہاں پر کوثر کا تو یہی معنی ہے کہ بہت زیادہ دیا. اور کیا دیا؟ اس کو چھپایا کہ محبوب کو ہم نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ بے حساب دیا ہے، بے شمار دیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ آخر یہاں پر جو کوثر ہے کیا اس کا یہی معنی ہے یا کچھ اور بھی معنی ہے؟ تو اس کے سلسلے میں علماء کرام نے اور بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہیں. ایک روایت یہ بھی لکھی کہ کوثر سے مراد جنت کی وہ نہر ہے کہ جس سے
جنت کی ساری نہریں نکلتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کوثر عطا فرما دیا کہ میرے محبوب کے ہاتھ میں یہ کوثر ہے. اب جنت کی نہریں جہاں جہاں جائیں گی، جو جو سیراب ہوگا وہ سب میرے محبوب کی نہر سے سیراب ہوگا. یعنی محبوب کے صدقے میں ہی سب کو یہ فیض ملنے والا ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ کوثر اس حوض کا نام ہے جو میدان محشر میں ہوگا، اور جس سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتوں کے پیاسے کو سیراب فرمائیں گے، جس کے کناروں پر پیالے اتنی کثرت سے رکھے ہوئے ہوں گے کہ جتنے آسمان میں ستارے ہیں. علماء نے فرمایا اتنے پیالے کیوں رکھے جائیں گے؟ فرمایا اس لیے تاکہ حضور کے کوثر پہ امتی کا کوئی فرد آئے تو اسے انتظار نہ کرنا پڑے، پیالہ لے اور پیے اور سیراب ہو جائے. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کوثر، اس حوض کے چاروں کنارے پر چاروں خلفاء کھڑے ہوں گے، اور چاروں خلفاء سے میں سے کسی ایک سے بھی اگر کوئی بغض اور عداوت رکھتا ہے تو اللہ کریم اسے حوض کے پانی سے محروم فرما دے گا، کوثر کے پانی سے محروم فرما دے گا. اچھا، اب یہ جنت ہے، جنت میں نہر ہے نا، تو پھر آخر یہ قیامت کے دن جنت سے باہر کیسے دستیاب ہوگا؟ علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کی جو منظر ہوگا، جو لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، وہاں پہ جو لوگ خوش نصیب پانی سے سیراب کیے جائیں گے، اللہ کریم جنت سے اس نہر کو بہا دے گا باہر، اور اس سے جو ہے نا سیراب کیے جائیں گے. علماء نے بعض اور لکھا ہے، وہ لکھا ہے کہ کوثر سے مراد نبوت ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بے شمار انبیاء کرام آئے، مگر اے محبوب ہم نے آپ کو جو نبوت عطا کیا ہے، یہ نبوت وہ ہے کہ جس کا فیضان تمام انبیاء میں سب سے زیادہ بڑا ہے. عالم یہ ہے کہ اے محبوب آپ انسانوں کے بھی نبی ہیں، جناتوں کے بھی نبی ہیں، اور نبی کے نبوت کا فیضان یہ ہے کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ جس نبی کی امت ہے وہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے. اسی طور پر اور بھی بہت سارے معنی بیان کیے گئے، بس ہمیں ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ نے جو خوبیاں، جو کمالات، جو اعجازات، جو مرتبہ، جو مقام، جو شان اور جو عزت اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، وہ سب سے زیادہ عطا فرمائی ہے، اور اتنی عطا فرمائی ہے جو شمار سے باہر ہے، بے حد ہے اور بے حساب ہے. اب حضور کو جب اس قدر نعمت دی گئی تو فرمایا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب ان نعمتوں پر بطور شکرانہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانیاں دیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے شکرانے کا سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ بندے کو جب کوئی نعمت ملے تو نماز پڑھ کر کے خدا کا شکرانہ ادا کرے، یا پھر قربانیاں دے کر کے اپنے رب کا شکرانہ ادا کرے. آج کل ہمارے پاس یہ جذبہ کم ہو گیا ہے. لوگ بکرے کاٹ دیں گے، نیاز کر دیں گے، فاتحہ کر دیں گے، کھلا تو دیں گے، مگر شکرانے میں نماز ادا کرے بڑا مشکل معاملہ ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نعمت کوئی بھی ملے سب سے پہلے رب کے آگے سر بسجود ہو جائے، نمازوں کے ذریعے اور عبادت کے ذریعے اللہ کا شکرانہ ادا کرے. اور اگر اللہ نے مال دولت عطا فرمائی ہے تو جو بھی جانور میسر ہو اسے ذبح کر کے تقسیم کریں، کھانا کھلائیں. یہ شکرانے کا سب سے بہتر طریقہ ہے. اب دیکھیں کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ اب نبی کی نسل منقطع ہو گئی، اب تر ہو گئی، اب نبی کی نسل نہیں چلے گی، تو قرآن نے کہہ دیا محبوب یہ جو کہتے ہیں نا اصل انا شانئک ھو الابتر، کہ یقیناً آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام ہے، وہی بے نشان ہے. اور دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ عرب میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جس نے بھی میرے نبی سے عداوت کی ہے اللہ کریم نے اسے بے نام کر دیا اور بے نشان کر دیا. بڑے بڑے دشمن رہے، ابو جہل دشمن بن کر کے رہا، ابو لہب دشمن بن کر کے رہا. میرے مصطفیٰ کی نسلیں آج بھی شان سے جی رہی ہیں، دشمنوں کی نسلوں کا کوئی پتہ نہیں. حضور کی ذات کو تو رہنے دے، حضور کی آل سے بھی اگر کسی نے دشمنی کی تو اللہ کریم نے اس کی نسلوں کو روئے زمین سے ختم کر دیا،
میدان میں امام حسین یزید کے مقابل آئے، شہید کر دیے گئے، بظاہر یزید بچ گیا، لیکن کمال ہے اس آیت کی آج بھی نشانیاں موجود کہ جو امام حسین شہید کر دیے گئے اس کی نسل آج پوری دنیا میں پائی جا رہی ہے۔ یزید کی نسلوں کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی نشانہ نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس لحاظ سے اللہ کریم نے جو اپنے محبوب سے وعدہ کیا، آج بھی وہ ساری چیزیں بالکل بے عین ہی نظر آ رہی ہے، اور دنیا میں وہی زندہ رہے گا جو آقا کی محبت میں جیے گا، آقا کی محبت میں مرے گا۔ اور جس نے بھی ذرہ برابر بھی اگر حضور سے بغض رکھا، عناد رکھا، دشمنی رکھی، تو یاد رکھے نہ صرف اس کا وجود ختم ہوگا بلکہ اس کی نسلوں کا بھی اللہ کریم وجود ختم کر دے گا، اس کو نابود کر دے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اپنے فرمان اور پیارے حبیب کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم نیک عمل کرنے اور ہر طرح کے برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہماری تمام عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولا ہم نے جو روزے رکھے، جو سحر و افطار کیا، مولا ہم نے جو تراویح پڑھی، ہم میں سے جن لوگوں نے اعتکاف کیا، اللہ کریم تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولا دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین ہمیں صلہ عطا فرمائے۔ مولا کریم دنیا میں ہر آفات سے، مصیبات سے، بلیات سے، دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدوں کی حسد سے، خائنوں کی خیانت سے، شریروں کے شر سے مولا ہماری اولاد کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ مولا ہم سبھی کو اپنے حفظ و امان میں جگہ نصیب فرمائے۔ مولا کریم عبادتوں کی ادائیگی میں ہم سے جو کمیاں رہ گئی، جو کوتاہیاں رہ گئی، اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ مولا کریم اپنی شان کے مطابق ہم تمام لوگوں کو اجر عطا فرمائے۔ مولا کریم آخرت میں پیارے حبیب کی شفاعت نصیب فرمائے، اپنے فضل و کرم سے جنت میں ہمیں ٹھکانہ نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وجنبتہ واتوب الیہ۔